مفتی صاحب، آج کی جنریشن کا ایک سوال ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس انسان کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اس انسان کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جنریشن کہتی ہے آج کی کہ ہم اس حالت میں کیا کرا جائے؟ ہمارا دل بھی سکون میں نہیں ہے، ہمارا دل بھی پریشان رہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کرا، جیسے ہم چاہتے تھے، وہ جیسے چاہتے تھے ہم نے ویسے کیا، یا تو ہم اس کو وہ محبت نہیں دے پا رہے جو وہ انسان چاہتا ہے، یا ہم جیسی محبت چاہتے ہیں وہ محبت وہ ہمیں نہیں دے پا رہا۔ اور دل کا سکون، آج کی جنریشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، پر جو سکون ہونے چاہیے کہتے ہیں کہ دل اور دماغ اس جگہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب، اس کا آپ حل بتائیے کہ اس حالات میں آج کی جو جنریشن ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، نوجوان طبقہ ہے ہمارا، تو وہ اس حالت میں کیا کرا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم جس جگہ داد عیش دے رہے ہیں، جہاں ہم زندگی جی رہے ہیں، یہ دنیا ہے، اور اللہ نے وہ صفت جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں جنت کے لیے بیان کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت وہ جگہ ہے جس کا یہ اہم فیچر ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی افسوس۔ غم کہتے ہیں آنے والی چیز کا یا گزری ہوئی چیز کا غم ستاتا ہے کہ ایسا ہو گیا، اور خوف کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اندیشہ۔ تو یہ فیچرز، یہ صفات اللہ نے جنت کی بیان کی ہیں، دنیا کی نہیں۔ تو دنیا کے اندر تو غم اور خوف ہوگا۔ دوسری چیز، انسان کو یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کے اندر ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ انسان ہیں۔ ہم ان سے توقع رکھیں گے تو آف کورس وہ توقعات، وہ امیدیں ٹوٹیں گی۔ وہ ذات اللہ کی ہے، وہ صفات اللہ کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھ سے امید رکھو، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں سے آپ امید رکھو گے، اوبویس سی بات ہے، ٹوٹے گی۔ وہ انسان ہے، پھر اللہ اور انسان میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہی تو سب سے بڑا اہم فرق ہے کہ اللہ سے توقع رکھو گے، کبھی مایوس اور نراش نہیں ہوگے، اور بندے سے رکھو گے ہمیشہ مایوسی آپ کو سامنے آئے گی۔ تیسری چیز کہ ان سب کی وجہ سے آج کا نوجوان نہیں، آج کا سارا ہی انسان، ساری انسانیت سب پریشان دل لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ہی ذکر سے تمہارے دل اطمینان اور تسلی پا سکتے ہیں۔ اور ذکر کے لیے اللہ نے دوسری جگہ اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، اور نماز کے اندر اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور پھر بھی ہمارا سوال ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور ہم سکون حاصل نہیں کر پا رہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ اس کی ایسے تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے۔ اب آپ بتاؤ، کیا ہم اللہ کے کلام کی ایسے تلاوت کر رہے ہیں جیسے اس کا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی آیات کو ایسے تلاوت کرو، اپنی زندگی کے اندر ان کو ایسے عمل پیرا ہو جاؤ، ان پر اپنی زندگی کو ان سے پرو دو، بالکل اپنی رگوں میں قرآن کو اتار دو۔ یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کی بغاوت نہ تمہاری رگوں میں موجود ہو اور نہ تمہاری سراؤنڈنگز۔ یہ اللہ کے کلام کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس خیال کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ انشاءاللہ یہ جواب آپ کے لیے اور اس امت کے لیے اور اس نسل کے لیے کافی اور تشفی بخش ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔